गया नूर रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन और हज़रात, सुप्रीम ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले कि हम बात को वहीं से जोड़ें जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था, आपको सिर्फ ये बता दूं कि आज हमारे इफ्तार का जो दस्तरखान है उसमें औरा के बहुत प्यारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, अल उम्मीद रिहैबिलिटेशन एसोसिएशन के, और वहाँ सब आपके सामने आप देख रहे हैं। और रमज़ान की सब तैयारी और जोश व खरोश के साथ ये बच्चे आए हैं। और माशाअल्लाह तो जितने भी मुआशरे के अफराद हैं, इन मौक़ों पर अगर उन्हें ये चेहरे नज़र आ रहे हैं तो वो देखें कि ये भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं और हमारी तवज्जो चाहते हैं। हम अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह ने हमें बेहतर बनाया। उस शुक्राने में हम इन लोगों को ना भूलें ताकि ये लोग भी ज़िंदगी में हमारे साथ शामिल रहें। ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है, ईमानी, इंसानी, अखलाक़ी। जो इदारे इन लोगों की खिदमत कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी जितने भी, अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह, आमीन सुमा आमीन। हाँ, सब जिक्र हो रहा था जी। एक वाक़या मैं आपको सुनाना चाहता था। ये बड़ा मशहूर वाक़या है, लेकिन इसमें ख़ास बात भी। उस्मान बिन तलहा एक शख्स का नाम है, निक नेम शैबी। ठीक, शैबी पुकारते हैं उसको। काबे का चाबी बरदार, काबतुल्लाह की चाबी उसके पास होती थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से एक रात कबल काबतुल्लाह में आए। फरमाया, मेरे लिए काबे का दरवाज़ा खोल दो, मैं आज रात काबतुल्लाह के अंदर अपने रब की इबादत करना चाहता हूँ। उसके मुंह से कुछ सख्त लफ्ज निकल गए, शैबी के मुंह से। जवाब में, मैं सबके लिए खोलूंगा, आपके लिए नहीं। अल्लाह। फरमाया, क्यों? क्या मैं मक्का मुकर्रमा का एक मुअज़्ज़ज़ फर्द नहीं? उसने कहा, जी आप हमारे खुदाओं को झूठा कहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। मैं हर एक के लिए खोल दूंगा, मैं पूरे वो लफ्ज नहीं दोहरा सकता। आपने फरमाया, शैबी एक दिन आएगा जहां तू खड़ा है यहीं तू खड़ा होगा, जहां मैं खड़ा हूं यहीं मैं खड़ा हूंगा, मगर उस दिन मैं फातेह हूंगा, तेरी हालत एक मुजरिम की सी होगी। फरमाया, काबे की चाबियां मेरे हाथ में होंगी और तू मेरे सामने सर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़ा होगा। उसने तमस्खुर किया, ऐसा नहीं होगा। मैं वो अंदाज भी नबी के लिए नहीं दोहराना चाहता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में तशरीफ ले गए। यहाँ एक बात नाजरीन को बता दूं, ये काबे का वो हिस्सा जिस पे निस्फ दायरा बना हुआ है, ये काबे का अंदरूनी हिस्सा है। अगर आप ये समझें कि कोई बादशाह या दूसरे लोग काबे के अंदर चले जाते हैं, कोई खास बात नहीं। यहाँ भी वही चीज है। ये हमारे लिए इनाम है कि सबके लिए दरवाजा नहीं। खास दुआ करते कि जब वहां जाए तो हमें याद रखें। तो ये भी काबे का अंदरूनी हिस्सा। चुनाचे उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जाना चाहा, हुजूर ने उनको यहाँ पहुँचा दिया कि ये भी वही है। तो वो उसमें और इसमें कोई फ़र्क ना समझे, सिर्फ ये है कि वो कवर्ड है, ये अनकवर्ड है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में तशरीफ ले गए। आपने हिजरत फरमाई। जिस दिन मक्का फतह हुआ, आप जब फातिहाना शान से मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो पूरे मक्का को खबर हो चुकी थी जी। इस शैबी को भी खबर हो गई। ये भी दौड़ा हुआ काबतुल्लाह में आया, इत्तफाक से आके वहीं खड़ा हुआ जहां उस रात खड़ा था। अल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहीं खड़े थे, क्योंकि ये तो मुखालिफ भी कहते थे होता वही है जो इस नबी के मुंह से निकल जाता है।
اور یہ قرآن کی گواہی، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ان کے ہونٹ اپنی مرضی سے نہیں ہلتے، اللہ کی وحی ہوتی ہے تو ہلتے ہیں، وہ اپنی خواہش سے تو بولتے نہیں۔ منہ ایک ہے، بولنے والے دو، سبحان اللہ۔ کبھی اس منہ پر خدا اور کبھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور صاحب وہ کھڑا ہے، آ کر اس نے چابیاں پھینک دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ ایک صحابی نے اٹھ کر وہ چابیاں اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ میرے آقا چابیاں ہاتھ میں لے کر مسکرائے، شیبی وہ رات یاد ہے؟ وہیں کھڑے ہو نا، دیکھ لو میں بھی وہیں کھڑا ہوں، یہ کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں یا نہیں؟ اس نے سر نہیں اٹھایا، کہا ایک یہی نہیں، آپ جو بھی کہتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے، صرف ایک یہی بات نہیں۔ فرمایا بول آج تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ وہ سر جھکائے مجرم کی طرح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں میں کعبے کی چابیاں آج ایک شخص کو دوں گا، یہ چابیاں اس کے پاس رہیں گی، کوئی اس سے لینے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے بعد اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد۔ کتنی بڑی عزت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آواز آئی فلاں کو دو، وہ نبی پاک کو جانتے نہیں جو ایسا کہتے ہیں، وہ میرے نبی کی عزت کو جانتے نہیں، ان کی شان کو جانتے نہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آواز آئی فلاں کو دو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کی حضور مجھے دے دیجئے، یہ بڑی عزت کی بات ہے۔ فرمایا شیبی میں تجھ کو دیتا ہوں، وہی مجرم جس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ فرمایا یہ چابیاں میں تجھ کو دیتا ہوں، یہ تیرے پاس رہیں گی، آگے تیری اولاد۔ وہ بھی قدموں میں گر کے پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ تو بات وہی کہ اسلام پھیلا ہے تو میرے نبی کی شان رحمت سے، ان کے خلق عظیم سے۔ کوئی اس طرح کے کردار پیش نہیں کرے گا۔ اسید جو بہت زیادہ بولتا تھا وہ آگے آیا، اسی کو گورنر بنا دیا مکہ مکرمہ کا۔ کیسے کیسے مجرم، عام معافی، دکھائے نا تاریخ مجھے، سگے بھائی کو معاف نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کے ہاں، آپ ان حکمرانوں کو، سیاستکاروں کو دنیا بھر کے دیکھیے، ان کے دو پیسے کہیں پھنس جائے تو کیسے کس پر ظلم کرتے ہیں۔ جی جی، کسی سے کچھ لینا ہو مال، بالکل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو خون کے پیاسے ہیں ان کو بھی آپ نے قبائیں دی ہیں، ردائیں دی، صحیح، دعائیں دی ہیں۔ کی کال ہے اور اس کال کے بعد ذرا جوڑیں گے کہ اب ہم کہاں ہیں، کیا کریں۔ ربیل السلام علیکم۔ ربیل السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم نور بھائی، کیا حال ہے؟ جی کیسے ہیں بھیا آپ، خیریت سے؟ شکر اللہ کا۔ میں بحرین سے امجد بول رہا ہوں۔ جی امجد صاحب۔ نور بھائی میں نے سوال پوچھنا تھا مولانا صاحب سے، ایک تولہ سونا پر کتنی زکات بنتی ہے؟ جی ذرا آہستہ، میرا مطلب سپیڈ میں تھوڑا آہستہ بولیے گا۔ ایک تولہ سونے کے اوپر کتنی زکات بنتی ہے؟ ایک روزہ چھوڑنے پر کتنی؟ نہیں جی، ایک تولہ سونے پر۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ جی جی بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا تھا کہ ایسا شخص جس کے پاس اپنی بنیادی ضروری جو ضروریات جن کو ہم حاجات اصلیہ کہتے ہیں، حوائج اصلیہ، ان کے سوا نقد روپیہ، سونا، چاندی، سامان تجارت یا پیسے کہیں آپ نے جمع کیے ہوئے کسی کو دیے ہوئے، تو یہ سب ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں تو زکوٰۃ شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے پاس ٹوٹل 1 تولہ سونا ہے، چاندی نہیں، نقدی نہیں، کچھ اور نہیں، پھر آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ مجھے
ہمیشہ جب مولانا صاحب اس طرح کی بات کرتے ہیں نا تو مجھے ان کا وہ فتویٰ اور تقویٰ جو ہے نا وہ بالکل ساتھ ساتھ ہمیشہ یاد آ جاتا ہے. مولانا صاحب اب ذرا بات کو بڑھائیں. دیکھیں میرے بھائی، ہم نے سنا کتنے دل گداز ہوئے واقعات سن کر. میں آپ کے اچھے لفظ کہتا ہوں، آپ کے اندر خوشی آتی ہے. سخت لفظ کہتا ہوں، آپ کے اندر تلخی آتی ہے. جی اثر تو ہوتا ہے، بے شک. اس اثر کو اتارنا یا باقی رکھنا یہ میرا کام ہے. بالکل ٹھیک. ماں نے ڈانٹا، میں نے اس کو گھی کی کچوریاں سمجھ لیا، گلوریاں سمجھ لیا، پرواہ نہیں کی. استاد نے ڈانٹا، میں نے اس کی عادت سمجھ لیا. مگر کسی اور نے ڈانٹا تو میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا. یہ رویہ میرا ہے نا. ٹھیک. کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ کچھ. تو میں اپنے اندر جس کو اتارنا چاہوں، جس طرح اتارنا چاہوں، اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے. میں یہ واقعات سنتا ہوں تو کیا اثر نہیں ہوتا؟ یہ ہمارے خون میں یہ چیز شامل ہے. لفظوں کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک. واضح طور پر. مگر میں نے اپنے جو خیال میں، گمان میں، یا کہیں لاشعور میں جو بت بنائے ہوئے ہیں، لاشعور میں جو بت بنائے ہوئے ہیں، انا کے، اپنے ایک خول چڑھایا ہوا ہے اپنے اوپر، ان کا کیا کروں؟ میں تو آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں. Who cares؟ Who cares؟ یہ جو لفظ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اندر کوئی بت آپ کے اندر تعمیر ہوئے. جب تک ان کو نہیں توڑیں گے آپ یہ فصیلیں پات نہیں کر سکتے. ایک سپریم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حساب لگاتے ہیں کہ ہو کیئرز اور او جانے میں کیا رشتہ ہے. اس پہ کرتے ہیں بات. دعا کی درخواست ہے آپ سے. ایک سپریم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. چھا گیا نور رمضان.